ہمارے صحابہ پیارے صحابہ، پیارے صحابہ، پیارے صحابہ، جہاں میں عالی قدر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ، جہاں میں عالی قدر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ، سبھی ہیں جنتی بشر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ، سبھی ہیں جنتی بشر صحابہ۔ آج ہم پھر آپ کو ایک صحابی کی کہانی سنائیں گے۔ تو اس سے پہلے کتنے صحابہ کا تعارف کروایا آپ کو؟ 9 کا۔ تو آج ہم انشاءاللہ جو 10ویں صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں جو آخری صحابی ہیں، ہم اس کا تعارف کروائیں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عامر تھا، باپ کا نام عبداللہ تھا، دادا کا نام جراح تھا، اور یہ یعنی ہجرت نبوی سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے۔ تو ان کے جو والد ہیں ان کا نام عبداللہ ہے، لیکن یہ جو مشہور ہوئے وہ اپنے دادا کے نام سے، یعنی ابو عبیدہ ان کی کنیت تھی، تو دادا کا نام انہوں نے اپنے ساتھ لگایا۔ اس کی وجہ شاید ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کا جو والد تھا عبداللہ، تو جنگ احد کے اندر ان کے ہاتھ سے وہ خود قتل ہو گئے تھے، تو یہ اپنی کنیت کے ساتھ اپنے دادا کا نام لگاتے تھے، اسی سے مشہور ہو گئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی والدہ کا نام تھا امیمہ بنت غنم، قبیلے فہر سے ان کا تعلق تھا، اور فہر ہی وہ قبیلہ ہے جو قریش کی ایک شاخ ہے جس سے رسول اللہ کی نسبت نسب آپ سے مل جاتا ہے۔ تو لہذا 29 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کی ترغیب دی اور فوراً مسلمان ہو گئے۔ یہ بچپن سے ہی بڑی اچھی طبیعت کے مالک تھے، اور انہوں نے اپنی جوانی میں بھی کسی برائی کو ہاتھ نہیں لگایا، یعنی چوری کرنا، بت پرستی کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، ان تمام برائیوں سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور تھے۔ جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، یہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ ان کے اوپر بھی بڑی سختیاں آئیں، انہوں نے برداشت کیں، اور پھر انہوں نے 2 دفعہ ہجرت کی۔ 5 نبوی کے اندر انہوں نے ایتھوپیا حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر سب مسلمانوں کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا۔ اور بھی بہت ساری روایتیں آتی ہیں، ایک روایت سالم کی آتی ہے، ایک سعد بن ابی وقاص کی بھی آتی ہے۔ تو بہرحال تو وہاں انہوں نے زندگی گزارنا شروع کی، تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے یہاں پر بھی۔ اس دور کے اندر بھی انہوں نے پڑھنا لکھنا بہت اچھی طرح سیکھ لیا تھا، جتنے بھی جنگ کے اندر حربے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی سیکھ لیے تھے، یعنی بہت بڑے جنگجو، بہت بڑے کمانڈر، بہت بڑے منتظم اور منصف بھی تھے۔ تو لہٰذا انہوں نے ہر غزوے کے اندر شرکت کی، ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے، یعنی غزوہ سب سے پہلے بدر، اس کے بعد احد، اس کے بعد غزوہ احزاب کے اندر، پھر صلح حدیبیہ کے اندر بھی ساتھ تھے، اسی طرح غزوہ تبوک میں بھی ساتھ تھے، غزوہ حنین میں بھی ساتھ تھے، غزوہ خیبر میں بھی ساتھ تھے، ہر لڑائی میں ساتھ ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہر جنگ میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس سے پہلے 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تھا، تو اللہ کے رسول نے ایک زرہ پوش دستہ تیار کیا تھا کہ اگر مکہ والے جنگ کرتے ہیں تو ان کو آپ سنبھالیں۔ ان کے کمانڈر عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خلیفہ بنتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے اسلام سے منہ موڑنا شروع کر دیا، یعنی مرتد ہو گئے۔ تو اس وقت ایک بہترین دستہ جو ہے تیار کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو سپہ سالار تھا وہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 100 بدری صحابہ بھی تھے اس میں، اور تقریباً 1000 بزرگ صحابہ تھے۔ اس کے بعد آپ کا جو بہت بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ بیت المقدس کو جو فتح کیا گیا، جنگ یرموک جو ہوئی، اس کے اوپر بڑی 3 کارروائیاں ہوئیں، تینوں کے اندر ہی ابو عبیدہ شریک رہے۔ سب سے پہلی جو کارروائی ہوئی اس میں 35,000 صحابہ کی تعداد تھی، اور رومیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اس جنگ میں فتح ہوئی، خالد بن ولید بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو آخری بڑی جنگ ہے جنگ یرموک، اس میں صحابہ کی تعداد 40,000 تھی،
جس میں 3000 صحابہ شہید ہو گئے، رومی اس کے اندر 1,00,000 مارے گئے یعنی عیسائی، اور شام پورا فتح ہو گیا، بیت المقدس، فلسطین، یہ سارا فتح ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام کا گورنر بنا دیا۔ اتنے مضبوط گورنر تھے، بہترین آپ نے انتظام وہاں کا چلایا، اور آج بیت المقدس جو ہمارے یعنی آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہذا 18 ہجری کے اندر حجاز کا جو علاقہ تھا اس میں سخت قحط آ گیا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 4000 اونٹ بھیجے مدینہ والوں کے لیے غلے سے لدے ہوئے۔ تو لہٰذا بیت المقدس جب فتح ہوا تھا تو اس وقت بیت المقدس کی جو چابیاں تھیں تو وہ بھی عبیدہ بن جراح سے کہا اس وقت کے عیسائیوں نے کہ اگر آپ کا خلیفہ تشریف لائے تو ہم اسے پیش کریں گے۔ تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سادگی سے وہاں پہنچے، تو وہاں پر بھی ان سے بات چیت ہوئی۔ تو لہٰذا اب ہر لحاظ سے ہر خوبی آپ کے اندر موجود تھی۔ طاعون کی بیماری 18 ذی الحجہ کے آخر میں ایک طاعون کی بیماری آ گئی، یہ وبائی بیماری ہے جیسے یہاں ہمارے کرونا آ گیا تھا، اور اسی بیماری نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کب 18 ہجری کو اس میں مبتلا ہوئے، اور پھر آپ آہستہ آہستہ بیمار ہو گئے۔ جب آپ سخت بیمار تھے اس وقت آپ نے جو آخری بات کی، آخری بات کیا کی تھی آپ نے؟ سب سے آخری بات یہ آپ نے کی، کہا لوگوں نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، حج عمرہ کیا کرو، ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کیا کرو، اپنے حکمرانوں کی خیر خواہی کیا کرو، یاد رکھو دنیا تمہیں غافل نہ کر دے، آگاہ رہو اگر ایک بندے کو 1000 سال کی زندگی مل جائے انجام یہی ہوگا جو آج میرا ہے۔ اور سب سے جو آخری بات کی وہ یہ کی، معاذ بن جبل سے کہا آپ لوگوں کو نماز پڑھانا، یہ آپ کے آخری الفاظ تھے، آپ اس دنیا سے رحلت فرما لیں۔ تو آپ کا جو بڑا مشہور کارنامہ جو آج تک ہم بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، جنگ کے اندر باپ عبداللہ کافروں کی طرف سے آیا، ابو عبیدہ بن جراح جن کا نام عامر تھا، مسلمانوں کی طرف سے، اللہ کے رسول کی لشکر کی طرف سے آئے، ایمان میں اتنے مضبوط تھے۔ باپ جب سامنے آیا تو باپ کی محبت نے ابو عبیدہ بن جراح کی تلوار کو روکا نہیں، بلکہ کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ تو پھر اللہ نے آسمان سے آیت نازل فرما دی۔ سورۃ مجادلہ کے اندر آیت موجود ہے، آیت نمبر ہے 22۔ آپ میں سے کوئی حافظ تو ہوگا، کون ہے؟ تو آیت نمبر 22 تلاوت کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ اچھا، یہ وہ آیت ہے کہ جو ہمیں ہمیشہ یاد کرواتی رہتی ہے کہ ان کی زندگی کیسے تھی۔ تو لہٰذا آج ہمارا یہ جو سلسلہ تھا عشرہ مبشرہ کا اور صحابی سٹوری کا جو پہلا سیزن تھا وہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں صحابہ کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آخری ویڈیو ہے، تو میں گزارش کروں گا حافظ احمد علی سے کہ اللہ کے ہاں دعا کریں کہ اللہ بھی ہمیں ان صحابہ جیسا بنا دے۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا ربي
سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسی دوستی اور سچائی عطا فرما. آمین. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسی بصیرت اور عدل و انصاف عطا فرما. آمین. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جیسی سخاوت اور حیا عطا فرما. آمین. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسی جرأت اور بہادری عطا فرما. آمین. سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ جیسی ایمانی طاقت عطا فرما. آمین. یا ربی سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ جیسی سیاسی سود بوجھ عطا فرما. آمین. سیدنا عبد الرحمن جیسی زیارت عطا فرما. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ جیسی نشانہ بازی عطا فرما. آمین. یا ربی سیدنا سعید رضی اللہ عنہ جیسی زندگی عطا فرما. سیدنا عبیدہ رضی اللہ عنہ جیسی امانت عطا فرما. آمین. یا ربی ہمیں ایسا بنا دے جسے تو پسند کرتا ہے آمین. اور ہمیں جنتی بنا دے. آمین. بنے جو منکر معاویہ کا بنے گا ایندھن وہ حاویہ کا. بنے